بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہترین ایمان کی حالت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو ہم نے بہت ہی اہم موضوعات پڑھے تھے، اس میں ایک تو اگین پھر وہ والدین کے ساتھ بہت زیادہ احسان حسن سلوک کا کہا گیا ہے، پھر ان کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ ہم سب کو اس دعا کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے اور اس دعا کو ہم اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں ضرور رکھیں شامل۔ اسی طرح ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور پھر ہم سبھی کو یہ ایک بات سکھائی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو نیک کاموں میں لگے ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھی کمپنی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور انسان کی اس کو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اچھے کاموں کی طرف رغبت دلانے کے لیے اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح کا ہمارا ساتھ ہوگا اسی طرح ہمارے کام پھر ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم پھر انہی چیزوں میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ ہو، اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کو ہم نے شروع کر لیا تھا، اور سورۃ الکہف جو ہے وہ جمعے کے دن پڑھنے والے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پڑھے گا اس کے لیے نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس کی پہلی 10 آیات کو پڑھنے سے، پہلی اور آخری 10 آیات پڑھی جائیں تو اس میں دجال کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں اپنی تلاوت میں رکھنا چاہیے، جمعے کو ضرور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اور ویسے بھی پہلی اور آخری 10 آیات کی تلاوت روز کر لینی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، ہاں مجھے صالحہ سال چلنا پڑے۔ تو یہاں پر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ وہ وقت کے نبی تھے، اور سب سے زیادہ علم جو ہے وہ نبی کے، اس وقت کے نبی کے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ تو تورات ان پر اللہ تعالیٰ کی کتاب اتری تھی، تو بہت زیادہ ان کے پاس علم تھا، لیکن پھر دیکھیں علم کی حد کوئی نہیں ہے نا۔ اب ایک اور بندہ تھا اس وقت جس کا خضر نام لیا جاتا ہے، کہ وہ ان کے پاس بھی ایک خاص قسم کا علم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان کے پاس جا کے علم سیکھیں کچھ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے، اس کے انسان کی جو علم کی حد ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے، بہت ہی لیمیٹڈ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب ہم نے بہت پڑھ لیا، اب ہمارے پاس بہت علم ہے، اب ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کم علمی کی نشانی۔ اور جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، جو واقعی علم والا بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس جتنا بھی علم آ جائے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بس مجھے تو ابھی اور علم حاصل کرنا ہے، مجھے ابھی اور سیکھنا ہے۔ تو ہر وقت جو ہے ہمیں سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت سیکھ چکے، بہت پڑھ چکے۔ جس انسان کے اندر سیکھنے کی جستجو رہتی ہے نا، وہ انسان ترقی کر جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ تو یہ تو ایک تھرو آؤٹ ایک پروسیس ہے، اس کو کنٹینیوسلی ہم نے جاری رکھنا ہے کہ علم کو حاصل کرنا ہے، چاہے اب وہ مختلف طریقوں سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اندر سیکھنے کی جستجو کو جاری رکھنا، سیکھنے کی جستجو کو قائم رکھنا۔ یہ ہے کہ جو سیکھنے کا جس کے اندر جذبہ رہے گا نا، وہ آگے انشاءاللہ بڑھتا جائے گا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो इंसान तबाह हो गया जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एंडलेस है, जो आपकी जिंदगी के साथ ही चलना चाहिए कि अगर मेरा कल का दिन ऐसा था, आज उससे बेहतर दिन होगा। अगर आज ऐसा गुजारा है, अब आने वाला दिन इससे बेहतर कैसे हो सकता है, हम ये सोचते रहे और फिर उस पर हम अमल करें। तो ये एक जो है एक बेहतरी का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अच्छा, अब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम उस बंदे के पास जाओ। अच्छा, अब वहां पर क्या हो रहा है कि वो जो खिजर अलैहिस्सलाम है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो बजाहिर कुछ एक समझदारी से जिसका कोई ताल्लुक नहीं लग रहा था, बजाहिर वो अजीब सी बातें थी, लेकिन उन्होंने की। उनमें से एक क्या था, एक तो बस हमारे बंदों में से एक बंदे को उसने पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता फरमा रखी थी और उसे अपने पास से खास इल्म दे रखा था। इससे मूसा ने कहा, मैं आपकी ताबेदारी करूं कि मुझे आप इस नेक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उन्होंने क्या कहा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज को आपने अपने इल्म में लिया ही ना हो, इस पर सब्र भी कैसे कर सकते हैं। मूसा ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, चलें ठीक है, फिर आप मेरे साथ चलते रहें। अच्छा, वो दोनों चले यहाँ तक कि कश्ती में सवार हुए। खिजर अलैहिस्सलाम ने उसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, आप इसे तोड़ने हैं, क्या आप कश्ती वालों को डुबोना चाहते हैं? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात की। यानी अब बजाहिर एक देखो, सही कश्ती को तोड़ के रख दिया, तो ये क्या आपने किया? खिजर ने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा ने जवाब दिया, मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए, मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के को पाया। खिजर ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा, आपने एक पाक जान को, बेगुनाह जान को बगैर किसी इव्स के मार डाला। बेशक आपने तो बहुत नापसंदीदा बात की है। वो कहने लगे, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले, एक गांव वाले के पास आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरा ही चाहती थी। इसने इसे ठीक कर दिया और दुरुस्त करवा दिया। मूसा ने कहा, आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। यानी अब मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात भी बहुत अजीब लगी कि एक तो जब खाना इन्होंने तलब किया, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है। और वहां उनकी जो दीवार थी वो गिरने लगी तो खिजर अलैहिस्सलाम ने बगैर उजरत के उसको ठीक कर दिया। अब ये भी मूसा अलैहिस्सलाम को बात अजीब लगी तो बोल पड़े। अब खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन्होंने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। यानी कि अब बस, अब तुम मेरे इससे ज्यादा मेरे साथ नहीं चल सकोगे। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बता दूंगा जिस पर तुझसे सब्र नहीं हो सका। किश्ती तो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे और मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सालिम किश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। यानी कि वो मस्कीन बच्चों की किश्ती थी और बादशाह क्या कर रहा था आगे, कि वो जबरन जब्त कर लेता था जो अच्छी हालत में किश्तियां होती थी। तो उन्होंने उनकी भलाई के लिए कि लड़कों का माल कब्ज ना कर ले, एक आधे उसके तख्ते तोड़ दिए। तो उसकी भलाई के लिए उन्होंने काम किया था। और इस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज और परेशान ना करे। यानी लड़का जो है वो इतना नेक नहीं था और माँ बाप बहुत नेक थे। तो उन्होंने कहा, ये कहीं अपने माँ बाप को तंग ना करे, इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर और पाकीज़ा औलाद अता फरमाए। दीवार का किस्सा यह कि इस शहर में दो यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनके इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल ले। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत इन वाकयात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। अच्छा, अब यहाँ हमारे समझने की क्या बात है?
دیکھیے جو ایک تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی قصے نازل فرمائے، جو بھی پرانی وقتوں کی ہمیں باتیں بتائی ہیں، وہ کس لیے کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں۔ اب وہ باتیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے کی تھی، اللہ کی طرف سے انہیں یہ وحی دی گئی، یہ بتایا گیا کہ اس کام میں ان کی بہتری نہیں ہے، تو بظاہر اس وقت تو یہ کام غلط لگ رہا ہے، لیکن آگے جا کے اس میں اس کی بہتری ہے، اس بہتری کی وجہ سے یہ غلط کام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کیا اصل میں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اب یہاں انہوں نے تو ان کو بتا دی کہ اس میں یہ مصلحت تھی، اس میں یہ مصلحت تھی، لیکن عام انسان کو کیا اس کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں بہت سی باتیں، زندگی میں بہت سے فیصلے، بہت سے زندگی میں ایسے ہمارے ساتھ حالات آ جائیں گے جو بظاہر ہمیں اچھے نہیں لگیں گے، لیکن اب کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے علم پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی چاہت پر بھروسہ کرنا ہے کہ نہیں، اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے تو اسی میں میری بھلائی ہے۔ یہ وقتی طور پہ تو نقصان لگ رہا ہے، وقتی طور پر یہ چیز مجھے مشکل لگ رہی ہے، لیکن اسی سے گزر کے مجھے بہتری ملی۔ تو یہ ایمان ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے اس وقت وہ بظاہر برا لگ رہا ہے، وہ بظاہر مشکل ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن میری بھلائی اسی میں۔ تو یہ چیز آپ کو صبر کرنے پر آمادہ کرتی ہے، آپ کے دل کو مضبوط کرے گی۔ انہوں نے کہا تم صبر کر بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے تمہیں علم ہی نہیں دیا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم صبر نہیں کریں گے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیں گے، اللہ کے علم پر بھروسہ کریں گے۔ اور ایک روایت ہے، بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ موسیٰ تم خاموش ہو جاؤ، تم لوگ انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، یہ چھپکلی دن میں 50 دفعہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ یا رب یہ موسیٰ کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا، اس کو کس لیے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں مت پڑو کہ یہ کام کیوں ہوا، یہ اس کے ہونے میں کیا بہتری تھی، مت اس کھوج میں لگو، بس میرے علم پہ بھروسہ کرو۔ تو یہ ہے اللہ پہ توکل، اللہ کے علم، اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا کہ نہیں، جو کچھ ہمارا رب ہمارے ساتھ کر رہا ہے، جو کہ ہماری رضا نہیں تھی اس میں، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس فیصلے کو رکھا، وہ کیا، بس پھر اسی میں ہماری بہتری، جو ہم نہیں چاہتے تھے اور وہ ہو گیا، بس سمجھے پھر یہ تو خالص اللہ کی طرف سے ہو گیا نا، اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ یقین، یہ بھروسہ ہمیں آئے اور ہم اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں کہ نہیں، انشاءاللہ میرا رب میرے ساتھ جو بھی کچھ کر رہا ہے اسی میں میری بہتری ہے۔ تو اصل حقیقت ان واقعات کی یہ تھی، لیکن ہر بندے کو حقیقت تو نہیں نہ بتائی جائے گی، وہ تو نبی تھے، ان کے سامنے ان معاملات کو کھول دیا گیا۔ عام بندوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کچھ ہوگا آپ کی زندگی میں، وہ بظاہر آپ کو مشکل لگے گا، تکلیف دہ لگے گا، لیکن اس پہ آپ نے اس وقت صبر کرنا ہے، اپنے رب کے کیے ہوئے فیصلے پہ بھروسہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ تو پھر اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ بہت بڑے رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر انہی معاملات میں ہمارے لیے بہتری پیدا فرماتے ہیں۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے، اور وہ ایک راہ کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب پاتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو نے تکلیف پہنچائی یا ان کے بارے میں کوئی بہتر روش اختیار کر۔
उसने कहा जो जुल्म करेगा इसे तो हम अब सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा, वो उसे सख्त सजा देगा। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमाल करे इसके लिए तो इसमें भलाई है, हम इसे अपने काम में भी आसानी अता फरमाएंगे। अच्छा, अब जुल्करनैन जो है वो एक बादशाह था और उसको अल्लाह ताला ने बहुत से वसाइल दिए थे। यहाँ जो एक चीज इसको मैं करूंगी समझ के, वो अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करता था और उसने फिर एक दीवार को कायम किया। उस दीवार के पीछे कहते हैं याजूज और माजूज, याजूज माजूज जो है वो कहते हैं क़यामत की निशानियों में से है, और ये इंसानी नस्ल के कहते हैं कि हदीस में आता है नस्ल इंसानी में से, और इनकी तादाद दूसरी इंसानी नस्लों के मुकाबले में ज्यादा होगी और इन्हीं से जहन्नुम ज्यादा भरी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक हदीस में ये आता है कि वो अब जुल्करनैन ने उधर दीवार बना दी, वो उधर कैद कर दिए गए हैं, और वो कहते हैं क़यामत के करीब वहां से निकलेंगे और जमीन में फसाद बर्पा कर देंगे और सारा पानी पी जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल के बाद इनका खात्मा होगा, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनका खात्मा करेंगे। तो ये हदीस के जरिए हमें पता चला है, और याजूज और माजूज जो हैं वो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो अब उस बादशाह का जो जिक्र है वो ये था कि वो बहुत ज्यादा अपने वसाइल को इस्तेमाल करता था, और बहुत ज्यादा उसने फिर इतनी फतूहात की कि अखीर जो दुनिया का किनारा था वो वहां तक पहुंच गया था। तो यहाँ पर हमें असल में क्या बताया गया कि वसाइल का इस्तेमाल करो। अच्छा, हमारे यहाँ बचा कर रखने को हम वो बहुत अहमियत देते हैं ना कि ये हमारी सेविंग है, हालांकि अल्लाह ताला ने वसाइल को खर्च करने का बताया हुआ है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की जब हम जिंदगी को पढ़ते हैं और उन्होंने बैतुल माल को कायम किया था, तो कहते जितना बैतुल माल में माल आता था उसी वक्त बांट देते थे, और फिर कुछ भी अंदर नहीं रखते थे। जब हजरत उमर ने अपनी खिलाफत को संभाला तो वो कहते हैं मैंने वो पोसीदा सा ताला था उस पे खोला तो अंदर खाली था बैतुल माल। हमारे यहाँ जब हुकूमत कोई आती है दूसरी तो वो कहते हैं खजाना खाली है। तो खजाने भरने के लिए तो अल्लाह ताला ने जो हमें बताया है ना कि खजाने भर भर के नहीं रखने, इनको इस्तेमाल करो, इनके वसाइल को इस्तेमाल में लाओ, वो है तरक्की की राह। उससे आप जो है वो फिर तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैसा बचा के रखने से कोई तरक्की नहीं होती, वसाइल को बचा के रखने से तरक्की नहीं होती, वसाइल को यूज करेंगे तो तरक्की होगी। रिसोर्सेज को जितना ज्यादा इस्तेमाल में लाएंगे, रिसोर्सेज को यूज करेंगे, वो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, वो आप तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप बचा बचा के रखेंगे वो कोई तरक्की। तो वसाइल को इस्तेमाल करना अल्लाह हमें बेहतरीन तरीके से, जो अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं जब ईरान फतह हुआ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, इस कदर माल आया, इस कदर माल आया कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुपर पावर थी उस वक्त की ईरान। और वो इतनी बड़ी, यानी अब जो ईरान और इराक अलग हैं, वो उस वक्त इकट्ठे थे, और बादशाहत थी वहां पर, और वो सोने चांदी के बर्तनों में ही खाना खाते थे। इवन उनके कारपेट में भी सोने चांदी के तार लगे होते थे, डायमंड लगे होते थे। कहते इस कदर माल आया था, इतने सोने चांदी, इतना जवाहरात थे, और सब के सब हजरत उमर ने कहा फौरन बांट, किसी चीज को खजान माल में नहीं रखा गया, सबको बांट दिया गया। तो इस्लाम जो हमें तरगीब देता है वो है कि आप रिसोर्सेज को यूज करें, उनको इस्तेमाल में लाएं। कहा ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन बोस कर देगा, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है। कह दीजिए अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अमाल के लिहाज से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है, कौन सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। वो हैं जिनकी दुनिया की जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई और वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे थे।
تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بہت محنت کرتے رہے، بہت زیادہ انہوں نے محنتیں کی، اور انہوں نے وہ سمجھتے تھے ہم تو بہت محنت کر رہے ہیں، ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے تمام تر کام جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے کہ ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ یعنی ان کی ساری کوششیں کس کے لیے تھی؟ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو اب دنیا کی صرف جو محنتیں تھی وہ تو دنیا میں ہی اس کا اللہ نے کہا نا جو دنیا کے لیے کرے گا ہم اس کو دنیا میں دے دیں، لیکن جب آخرت کی نیت سے ہی کچھ نہیں کیا گیا تو پھر آخرت میں کیا ملے؟ اس لیے کہا کہ الذین قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے اعمال میں سے کون؟ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کس لیے؟ کہا کہ دنیا میں اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، لیکن سارے اعمال، سارے کام ضائع ہو گئے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ارادہ نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا کہ ہم اسی جیسا اور بھی لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ یہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جس کو اپنے رب سے ملنے کا شوق ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا کیا؟ نیک کام کرے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ پر ایمان، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور دوسرے نیک کام۔ اور نیک کام کا پہلے بھی ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ وہ کام جو قرآن کے حکم کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو اس کو نیک کام کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتا دیا، تو اب پیسے کہاں خرچ کرنے، کیسے خرچ کرنے یہ بھی بتا دیا، نفلی صدقات ہیں وہ کہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، زکوٰۃ کو کیسے اکٹھا کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، نماز کو کس طرح سے پڑھنا ہے، سب طریقے، حج کے طریقے، روزے کے اللہ تعالیٰ بتائے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ اس طریقے سے پھر اب چلو، اب جو بھی نیک کام کرے گا وہی اپنے رب کی سے انشاءاللہ ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کریں جنہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ آگے سورت مریم شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ کتنے پیار سے، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام پر جو اللہ نے رحمت کی، کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو بتائیں وہ کہ کیسے زکریا علیہ السلام پر ان کے رب نے مہربانی کی تھی، جب اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔
اچھا اب یہ چپکے دعا کر رہے ہیں، ڈر ڈر کے خوف سے دعا کر رہے ہیں کہ سامنے وسائل تو تھے نہیں کچھ ایسے، بڑھاپا آ گیا تھا، لیکن خواہش تھی کہ یا اللہ ایسی مجھے نیک اولاد دے دے کہ جو میرے بعد جو ہے وہ کوئی نیک لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا کوئی نبی آ جائے، کوئی ایسا نیک میرا بیٹا ہو، کیونکہ ابھی جو قرابت دار تھے ان میں سے کوئی اتنا نیک نہیں تھا۔ تو چپکے ڈرتے ڈرتے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری سنائی، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن سے دانائی عطا فرما دی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی کی۔ وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تھی زکریا علیہ السلام کی اپنے رب سے وہ جو چپکے چپکے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس دعا کو پورا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ ان کو ہوئی حیرت کہ یہ کیسے ہوگا، دعا تو کر لی تھی اور جب خوشخبری ملی تو کہتے ہیں کیسے ہوگا، میری تو بیوی بہت بانجھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فرشتوں نے جواب دیا، تیرے رب نے فرمایا تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں کہ جو چیز ہمارے لیے ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان، بہت آسان۔ تو اس لیے ہم اپنے رب کو پہچانیں، ہم اس کے اقتدار کو، اس کی قدرت کو پہچانے کہ نہیں ہمارا رب کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ہمارا رب بہت عظیم ہستی ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے ناممکن ہیں وہ ہمارے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ایک تو ہم اس کے لیے جو وسائل اختیار کر سکتے کریں، اور دوسرا پھر اپنے رب کو چپ کے پکارنا شروع کر دیں، اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمت فرمائے گا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے پیار سے ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اچھا اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کرو جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت سے، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا دکھا رہے کہ دیکھو اگر ایک عام جو مرد اور عورت ہے ان کی شادی ہوتی ہے، ان کو بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا، اس پہ تم حیران نہیں ہوتے، حالانکہ سوچو تو وہ بھی بہت حیرانی کی بات ہے۔ اور اگر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے اللہ کے لیے تو وہ بھی آسان ہے۔ اور اگر حضرت مریم جو ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی، کنواری تھی، پاکیزہ عورت تھی، لیکن اللہ کی مشیت ہو گئی کہ میں ایک اپنا معجزہ، ایک رب کی نشانی ان کے ذریعے دنیا میں لاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے بہت آسان ہے۔ کیسے لوگوں نے یہ شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا، ایک عورت کا کیسے بچہ ہو سکتا ہے، یعنی یہودی ایمان نہ لائے،
اور کہا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا. عیسائیوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اللہ کا بیٹا. اللہ نے کہا نہیں یہ تو تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے. بس وہ عمل سے ہو گئی, اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی. پھر درد ذہ اسے کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا. بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی. یعنی اب کتنی دیکھیں آزمائش آ گئی. ایک نیک, اتنی نیک خاتون تھی کہ کبھی کوئی غیر مرد ان کے کمرے میں بھی نہیں گیا تھا. اکیلی ایک کمرے میں ایک حجرے میں رہتی تھی. نبی ان کی تربیت کر رہے تھے, دین کی تعلیم حاصل کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نیک بندوں پہ کیسی کیسی آزمائشیں ڈالی. اسی لیے تو پھر ہم دعا کرتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اللہ تعالیٰ آپ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. کتنے نیک لوگ تھے, کتنی نیک بیوی تھی, ان پہ ایسی آزمائش آ گئی کہ شادی نہیں ہوئی ہے اور اولاد ہو رہی ہے. اللہ کتنی بڑی آزمائش ان پر آ گئی تھی. اتنے میں اسے نیچے ہی سے آواز دی کہ آرزدہ خاطر نہ ہو. اب اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں, نہیں نہیں تم غمگین نہ کرو, تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا. یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اللہ کو اپنی بندی کی کتنی فکر تھی کہ یہ پریشان ہو رہی ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے, اور کہا اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے, میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی. سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا. تو یہ ہے اللہ کی مدد, یہ ہے اس کی رحمت, یہ ہے اس کی دلیل. اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ نہیں کہ مریم علیہ السلام کو اب لوگ ان کو کہنے لگے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا, تم تو بدکار عورت نہیں تھی, تمہارے ماں باپ کتنے نیک تھے, یہ تم نے کیا حرکت کی ہے. تو اللہ کچھ بھی نہیں بولی, بچہ بول اٹھا ہے. یہ ہے اللہ کی مدد. کیسے وہ اپنے نیک بندوں کو تنہا تھوڑی چھوڑتا ہے. فوراً ایک معجزہ دکھا دیا کہ ابھی بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بول رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ انا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ نہیں کہہ رہا میں اللہ کا بیٹا ہوں. انی عبداللہ, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا, اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں ہوں. اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں گا. ایک دفعہ لنک کو دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں. تسلی دے رہے تھے کہ نہیں تم غمگین نہ ہو, تم غم نہ کرو, تم کھاؤ پیو, تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو, تم کیوں پریشان ہوتی ہو. یہ تو اللہ نے ایک اپنا معجزہ دکھانا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل لوگوں کے لیے دینی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلیاں دی اور پھر ایسے ایک نیک بچہ دیا جو خود کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, اور پھر اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے, مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا, اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا. یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں, وہ تو بالکل پاک ذات ہے. وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کر دیتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, تم سب اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھی راہ ہے. تو دیکھیں یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا جو واقعہ ہے اس کی یہ حقیقت ہے جس میں یہ لوگ شک میں پڑ گئے. کون شک میں پڑے ہوئے؟ یہودی اور عیسائی. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا. یہودی کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بغیر نکاح کے بغیر شادی کے اولاد کیسے ہو گئی.
یہ کیسے؟ یہ تو کچھ غلط ان کو الزام لگا رہے. عیسائیوں کو جب بتایا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں یہ تو اللہ ہی کا. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے. اللہ کیوں؟ اللہ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں. بس میرا اور تمہارا پروردگار صرف اللہ تعالی ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے. بس کافروں کے لیے ہلاکت ہے اور ایک بڑے سخت دن کی حاضری ہے. اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں. بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی بتوں کو پوجتے تھے. اے میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ میری بات مانیں، میں بالکل سیدھی راہ پر آپ کی رہنمائی کروں گا. کتنے پیار سے اپنے باپ کو جو گمراہی میں ہیں ان کو لا رہے ہیں کہ ابا جان آپ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں، آپ میری بات مانیں. یہ تو جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں یہ بالکل بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور کیسے انہیں پیار سے سمجھا رہے ہیں. اب باپ نے آگے سے کیا جواب دیا، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا. جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ. یعنی ان کو گھر سے نکال دیا. کہا اچھا تم پر سلام ہوں، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے. تو یہ ہے والدین کے ساتھ احسان. کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ پیار سے ان کو بتا رہے ہیں، پیار سے سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ کیا آگے سے کہہ رہے ہیں، میں تو تمہیں پتھروں سے مار دوں گا، تم گھر سے نکل جاؤ. اچھا پھر بھی آگے سے کوئی ان سے بدتمیزی نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ میری انشاءاللہ دعائیں سنے گا، وہ مجھ پہ بہت مہربان ہے. میں تو تمہیں بھی اور جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا. مجھے یقین ہے میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا. تو یہ ہے ان نیک لوگوں کی کا ایمان کہ وہ حضرت زکریا بھی یہی فرما رہے تھے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوں. اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ کبھی بھی میرے مالک نے مجھے محروم نہیں کیا، میں نے جب بھی اس سے دعا مانگی. جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، دونوں کو نبی بنا دیا. یعنی کہ اسحاق علیہ السلام دیے اور پھر یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے تھے، تو بیٹے کے ساتھ ہی پوتے کی خوشخبری بھی دی اور دونوں ہی نبی تھے. اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر کو بلند کیا. اور اس قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو اور اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کرو. بڑے ہی وعدے کا سچا نبی تھا اور رسول بھی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. تو یہاں پر کیا چیز بار بار آج بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ خود ہی نہیں صرف ہم نے نماز پڑھنی، خود ہی نہیں زکوٰۃ دینی، آگے اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے کہ دیکھو نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دے. تو جو اہمیت نماز کی ہے وہی زکوٰۃ کی بھی ہے. کہیں نماز اکیلا حکم نہیں آیا، نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم آیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی ہی زکوٰۃ کی بھی ہے. جس طرح ہم اپنی نمازوں کے لیے فکر مند ہیں اسی طرح ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی فکر ہونی چاہیے. اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا. یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم، یعقوب اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور پسندیدہ لوگوں میں سے. ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے، روتے اور گر گراتے تھے. پھر اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا. تو کیا کہ وہ لوگوں کی تعریف کیا بتائی جا رہی ہے کہ سب نبیوں کا کیا تھا کہ وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے،
نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، زکوٰۃ خود بھی دیتے تھے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خود اپنی بھی فکر کرنی ہے اور گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے. اور پھر سب کی یہی خصوصیات بتائی کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے تھے، وہ زکوٰۃ دیتے تھے اور گھر والوں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے تھے. اس کے بعد کیسے ناخلف لوگ آ گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا. تو اب نماز کا ضائع کرنا کتنا بڑا نقصان ہے. کس طرح ہم نماز کو ضائع کرتے ہیں؟ اچھا سستی ہو گئی، چلو ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی ابھی کرتے ہیں، وہ ٹائم ہی چلا جاتا ہے. اگلی نماز کا ٹائم آ گیا، اس وقت کچھ اور کام ہو گیا. اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیا، اپنا اسکیجول اتنا ٹائٹ کر لیا کہ نماز کے 5 منٹ نکالنا مشکل ہو گیا. تو اللہ ہمیں معاف کرے کہ یہ ہے نمازوں کا ضائع کرنا. تو اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب خیال آئے نماز، یعنی کہ جیسے اگر نماز ویسے تو اول وقت میں پڑھنا ہی بہت زیادہ ثواب کی بات ہے اور اس کو ہمیں وقت پر ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ فوراً نماز کو ادا کر دیا جائے. جب بھی یاد آئے کہ او ہو میری اثر رہ گئی تھی یا ظہر رہ گئی تھی، بس جب خیال آئے فوراً پڑھ لیں، فوراً اٹھ کے پڑھ لیں، بس پھر دیر نہ کریں. یہ ہے ایک طریقہ. تو اس طرح سے اگر ہم اپنی نمازوں کو پکڑنے کی بس کوشش کریں گے نا، پھر وہ ضائع ہونے سے رہ جائے گی، کم از کم ضائع نہ ہو. تو یہ ہے کہ جیسے ہی خیال آئے کہ اوہو میری وہ نماز رہ گئی تھی، فوراً اٹھے اور پڑھ. بس یہ طریقہ ہے. ہاں، جو توبہ کر لیں، اس کے بعد ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. تو پھر یہی نمازوں کے ضائع کرنے کے بعد اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے. نمازیں تبھی ضائع ہوتی ہیں نا جب نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، دنیا کی ہوس میں لگے ہوتے ہیں، وہ نماز کا وقت چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد بھی کہا کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے. اور وہاں وہ لوگ کوئی لفظ بات نہیں سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے. ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں. تو تقوی کا بار بار ذکر آتا ہے کہ جنت کے وارث اصل میں کون لوگ ہیں؟ جو متقی ہیں. اور متقین کون ہیں؟ وہ متقین وہ نہیں ہیں کہ جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، جن سے غلطیاں نہیں ہوتی. تقویٰ کا ہم روز پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے گناہوں سے بچ جانا ہے، جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اس کوشش میں لگے رہنا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچا دے. اور اسی پھر وہ بچنے کی کوشش میں نیکیوں کی طرف جاتے ہیں. پھر وہ نمازوں کی اپنی فکر رکھتے ہیں کہ اچھا مجھے نماز پڑھنی ہے ٹائم پہ، ٹائم چلا جائے تو پھر جب خیال آتا ہے اس کو ادا کر لیتے ہیں نماز کو. یہ ہے متقین جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہی لوگ اصل میں اس جنت کے وارث ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے وہ سب رب کا ہی ہے. تو اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ. کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پہلے بھی ہم نے پیدا کیا تھا جب تم کچھ نہیں تھے. تو اب تو ان ہڈیوں سے چاہے وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم تمہیں نکال کے کھڑا کر دیں گے. اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے. اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے. تو کل بھی یہ بتایا گیا تھا اور آج بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ بیٹے ہیں، یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اس کی رونقیں ہیں. اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک جن باتوں کی اہمیت ہے اصل میں وہ نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں باقی رہ جائیں گی. یہاں سے سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. تو یہ وہ آیات ہیں، پہلی 8 آیات جن کو سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تھے.
ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی خوب جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تو یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک انٹروڈکشن ہمیں کرایا گیا ہے، اور یہ آیات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ اس نے یعنی جب وہ اب مدین سے واپس آ رہے ہیں اور یہاں پر ان کو وحی ان پر آئی ہے، یہاں ان کو نبوت ملی ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ فلما اتاها نودیا یا موسیٰ، جب وہ پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، بس تو اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، بس میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے یعنی سفر میں ہیں اور ایک جگہ آگ نظر آئی ہے، روشنی سی، تو کہا شاید آگوں میں لے کر آتا ہوں، اور وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر اللہ کی آواز آ رہی، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا فضل ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے، آمین۔ تو یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہلی وحی آئی ہے، انہیں نبوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں تمہارا رب ہوں اور تم پاک میدان طوا میں ہو، اور میں نے تمہیں اپنے دین کے لیے، اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، بس اب جو وحی آیا کرے اسے سنا کرو کان لگا کر، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے نماز کی اہمیت، کہ جب بھی اللہ کو یاد کرنے کا دل چاہے اس کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کو بہترین، اللہ کا پسندیدہ ترین جو وہ ایک عمل ہے نا انسان کی طرف سے، وہ نماز ہے۔ تو ویسے بھی ذکر اذکار کرے، لیکن اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرا ذکر نماز کے ذریعے کیا جائے، تو نہ صرف ہم اپنے فرض نمازوں کو ادا کریں، بلکہ نوافل کی بھی کوشش کریں، کہ اللہ کو نماز بہت پسند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہی چیزیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، سب نبیوں کو یہی باتیں بتائی گئیں کہ ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دو۔ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا، بے خوف ہو جاؤ، اسے پکڑ لے، ہم اسے پہلی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ یعنی اب وہ جو لاٹھی ہے وہ تو سانپ بن گئی، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تسلی دیتے ہیں کہ مت ڈرو، اس کو پکڑ لو، یہ اپنی پہلی حالت میں آ جائے گی۔ تو یہ معجزہ دیا تھا انہیں، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، بغیر کسی عیب کے، بغیر روب کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ، تم اب فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو یہ پیغام دو۔ موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے، وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، جو اتنا ظالم تھا کہ فوراً جو ہے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا تھا، اور پھر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے تو ایک قتل بھی ہو چکا تھا،
غلطی سے. اب اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل کام بتا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام تو گھبرا گئے اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. تو وہ کیسے ایک مشکل کام جب آ جاتا ہے، نیا کام آ جاتا ہے، دل گھٹن میں آ جاتا ہے، تو فوراً دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے. وَيَسِّرْ لِي امری، میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. یعنی کہ زبان میں گرہ کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے. بعض روایات میں ہے کہ شاید ان کی زبان میں لکنت تھی، لیکن بعض میں یہ بھی ہے کہ شاید بس ایک گھٹن تھی، کانفیڈنس نہیں تھا اتنا. کیونکہ کیا تھا کہ ایک تو فرعون نے ان کو اپنے دربار میں رکھ کر پالا ہوا تھا، احسان تھے اس کے. اچھا پھر یہ تھا کہ وہاں پر ان کا تو انہی کی قوم کے بندے کا، فرعون کی قوم کے بندے کا ان سے قتل ہو گیا تھا غلطی سے، جس کی وجہ سے وہاں سے بھاگے تھے. اب پھر وہاں جا کر بالکل اپوزٹ بات کرنی ہے. جو کہہ رہا ہے، جو فرعون کہہ رہا ہے کہ میں ہی رب ہوں، اس کو جا کے یہ کہنا ہے کہ بھائی اللہ تو ایک ہی ہے، وہ ہے ہمارا رب. اتنی بڑی بات سے وہ کرنا ہے، اس کے خلاف ایک بات کرنی ہے، تو اب کتنا ڈر رہے ہیں، کتنا خوف آ گیا، بوجھ آ گیا. تو وہ ایک کانفیڈنس نہیں ہے. کیسے میں بات کروں گا، میرے منہ سے صحیح بات نکلے گی یا نہیں نکلے گی، اور وہ میری کیوں سنیں گے. تو اب یہ دعا ہو رہی ہے کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے، میں صحیح طریقے سے بات کر سکوں. یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ بھی میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی مجھے کسی کا ساتھ دے دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تاکہ اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے، اس سے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کرے اور بکثرت تیری یاد کرے. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے. یہ ہے وہ بات ہر نبی کی، کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی بھی نا امید نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام جو جو بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی لمبی دعا ہے، رب اشرح لی صدری سے شروع ہو رہی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے ہیں، تمام دعائیں قبول کر دی گئی ہیں. اور ہم نے تو تجھ پر ایک بار پہلے بھی بہت بڑا احسان کیا تھا، جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا تھا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا سے اسے کنارے لا ڈالے گا، اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تو تم پہ پہلے بھی بہت بڑا احسان کیا ہے. اور وہ کیا احسان تھا کہ فرعون کو کسی نے وہاں مطلب پیشن گوئی کسی نے کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ آئے گا جو تمہیں مارے گا، ایک ایسا وہ نوجوان ہوگا. اب جو وہ کیا اس نے حکم دیا تھا، 1 سال جو ہے وہ جو بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے اس کو قتل کر دیتا تھا، اور 1 سال نہیں کرتا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے ہیں اس سال تمام لڑکوں کو اس نے قتل کرنا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے ذہن میں کیا ڈالا، کیسے ان کو کہا کہ دیکھو تم اس کو صندوق میں بند کر کے دریا پہ چھوڑ دو، اور میرا اور خود اس کا دشمن کون تھا، وہ فرعون، یعنی جو اللہ کا بھی دشمن تھا اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، وہ خود اس کو اپنی طرف لے لے گا. اور میں نے اپنی طرف سے خاص محبت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے. اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو. اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا. پھر تو کئی سال مدین تک لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق آئے. موسیٰ تو آ گیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور ہاں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تو یہ وہ چیز ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پر کیسے غالب آنے والا ہے کہ وہی فرعون جو اس بچے کی جان کا دشمن تھا کہ اس کو میں نے مارنا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے میں نے اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال. اچھا، ایک طرف تو فرعون کے دل میں محبت ڈال دی، اور انہوں نے کہا، ان کی بیوی نے کہا، فرعون کی بیوی نے، آسیہ، حضرت آسیہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں نا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون کو بھی وہ بچہ اتنا اچھا لگا اور پاس پالنے لگے. اور پھر اللہ نے ایک اور ماں سے کیسے ملوایا کہ اچھا اب کہا گیا کہ اس عورت، اس بچے کو کون عورت دودھ پلائے گی؟ تو بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور اس نے کہا کہ اگر تم کہو تو ایک عورت میری نظر میں ہے، میں لے آؤں. اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اس محل میں لایا گیا. اب وہاں ماں کے پاس بھی ہے، اور فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہو رہی ہے. تو کتنا بڑا ایک معجزہ تھا اس وقت، اور کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پھر وہاں پہ جگہ دی، اور پھر تم سے ایک قتل ہو گیا، پھر تم مدین چلے گئے. تو اب جو ہے نا، میں نے تمہیں آزما لیا، یعنی کہ مختلف آزمائشوں سے گزار کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں آزمایا ہے، اور تمہیں اب میں نے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی بندے کا انتخاب کرتے. اللہ تعالیٰ پہلے اس کو خوب ٹھوک بجا کے دیکھ لیا، مدین گئے، وہاں پر بکریاں چرائیں، اور پھر بالکل بے سر و سامانی کا عالم تھا، پیچھے خوف بھی تھا کہ ایک بندہ فرعون کے قوم سے ان کا قتل ہوا تھا، فرعون کا ساتھی تھا جس کا قتل، اس لیے زیادہ ڈر رہے تھے نا. بنی اسرائیل میں سے ہوا ہوتا تو پھر تو فرعون نے ان کو کیا کہنا تھا. وہ تو اس لیے پریشان تھے کہ فرعون کی قوم کا بندہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا، وہاں سے بھاگے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری جو ہے آگے انشاءاللہ کسی اور صورت میں پھر تفصیل آئے گی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہے، اور بس اب تم اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ میری نشانیاں لے کے، اور ہاں، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تو یہ ایک بہت ہی بڑی جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی بڑا امتحان ہو، کتنی بھی بڑی مصروفیت ہو، بہت مصروفیات ہوں گی زندگی میں، بہت کچھ کرنا ہوگا، لیکن اللہ کے ذکر سے سستی نہ کرنا. یہی ذکر ہے جو تمہیں اس زندگی کے، اس دنیا کے معاملات میں بھی کامیابی دے گا انشاءاللہ، اور یہی ذکر تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اور پھر ذکر کے بہترین شکل کیا ہے؟ نماز. تو کتنی بھی مصروفیت ہے، کچھ بھی ہے، نماز نہیں ہم نے چھوڑی. آج تو ہم اس کو یہاں پر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب ان کو اتنے بڑے پروجیکٹ پہ بھیج رہے ہیں کہ دیکھو اب تم جاؤ فرعون کے پاس، معجزے لے کر جاؤ، نشانیاں لے کر جاؤ ان کو لیکن میرے ذکر سے سستی نہ کر. تو ہم بھی دنیا میں جتنا بڑا کوئی جتنا مرضی بڑا پروجیکٹ کر رہے ہوں، جو مرضی ہماری مصروفیت ہو، ہم نے آج ایک اصول بنا لینا ہے اور اس کو اپنے سامنے لکھنا ہے کہیں کہ اللہ کے ذکر سے میں نے سستی نہیں کرنی. اور اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز. جو بھی کچھ ہو سب کام چھوڑ کے نماز کو ٹائم پہ ہم ضرور پڑھیں. اور اگر غلطی سے نماز چھوٹ گئی ہے، لیٹ ہو گیا، بس پھر جب خیال آئے فوراً نماز پڑھ لیں. تو یہاں تک کی آج رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں، اس کے سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہو، ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اپنا بہت ذکر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا، بہت صبر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے۔ یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے غم کو، ہماری فکر کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں، سب کی بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ جو ہاسپٹلز میں پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان سب کو شفائی کاملہ عطا فرما، ان کو اپنے گھر میں واپس لے آ۔ یا اللہ اس سب پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو نیک کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی رشتہ دار چلے گئے ہیں اس دنیا سے، ان سب کے درجات کو بلند کرنا۔ یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ رکھنا۔ یا اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دینا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته